الطيبين الطاهرين الغر الميامين الهدى المهين سيما في الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شہزادی کونین کے حوالے سے ہم نے کل مباحثہ کی آیات آپ کو گئی تھی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 جو آیت مباحثہ وہ آیت 61 ہے. ہم نے آپ کو کل آگے کی تھی اس کی وضاحت کی تھی اور یہ بات کی تھی کہ صادق کسے کہتے ہیں. قرآن مجید کے جو صادق ہے، قرآن مجید کے جو امین ہے، وہ ہمارے بنائے ہوئے صادق اور امین سے مختلف ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق میں واضح کرنے کی کوشش کی تھی. تو معاملے میں یہ بات سامنے آئی کہ جن ہستیوں میں اتنی طاقت ہو کہ وہ اللہ کی لعنت کو کسی اوپر ڈال دے انہیں صادق کہتے ہیں. جیسے کسی میں مثالوں کو دیتا ہوں کہ کہا کہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیات ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علینا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء من دون الله إن كنتم صادقين. میری ریکویسٹ ہے جو مانگی پڑھے ہیں ان سے کہ وہ فرض کے اندر پڑھے کیونکہ ہدایت جو فرض کے اندر سے ملتی ہے اور رحمت بھی فرض کے اندر سے ملتی ہے. سب آپ پڑھیے محمد اللہ. تو دیکھیے بات کی تھی کہ اگر تم شک میں ہو، یہ جو کتاب ہم نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ کو اتاری توجہ ہے نہیں محمد پہ جو کتاب ہم نے اتاری، اگر تمہیں اس کتاب کی حقیقت میں شک ہے تو اس میں 114 سورے ہیں، تم ایک سورہ جیسی بنا کے لے آؤ. توجہ ہے میری طرف. یہ میں کہا آج سے بات شروع کی تھی، صادقین سے بات شروع کی تھی تو کہا آئین کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر سچے ہو تو بنانے کا ہوگے، اگر سچے نہیں ہو تو بنانے کا ہوگے. اگر سچے ہو تو بنانا ہوگے سورہ. تو اس کا مطلب یہ کہ زبان سے اگر کوئی جھوٹ بولے تو اسے جھوٹا نہیں بولتے، زبان سے اگر کوئی سچ بولے تو اسے سچا نہیں بولتے. اگر وہ سچا ہے، قرآن کی نظر میں سچا ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب محمد اپنے پاس سے بنا رہے ہیں اور یہ کتاب بنا رہے ہیں تاریخ، تو اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے تو سچائی کا مطلب کیا ہوا کہ ایک سورہ ایسی بنا کے لے آؤ تو سچے ہو، اگر نہیں بنا سکتے تو جھوٹے ہو. تو جس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ ہاتھ کھڑا کر دے اور باقاعدہ ابدی میں باقاعدہ خود آخرت میں خداوند عالم سے وہ استغاثہ کر دعا کرے تو اگر کسی کے خلاف وہ دعا کرے تو پروردگار اس کی سن لے اور ان کو عذاب کرے. جس کی دعا میں اتنی طاقت ہو ان کو سارے بھی بولتے ہیں. سمجھ آئی بات یا نہیں آئی؟ اگر آئی تو بولنا
آواز سے سلوات پڑھیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن کے ٹائٹلز ہیں وہ آپ نے چوری کیوں کیے؟ آپ شیعوں کو بولتے ہو، ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں کہ جو ٹائٹل صدیق کا قرآن مجید نے نبیوں کو دیا، اور نبی بھی کون؟ حضرت ابراہیم نے نبی کو قرآن مجید نے صدیق کہا، حضرت ادریس نبی کو قرآن مجید نے صدیق کہا، حضرت مریم کو قرآن نے صدیقہ کہا. تو جس کو قرآن جو یہ حضرت مریم کون تھی؟ حضرت مریم ایک نبی تھے، عمران ان کی بیٹی تھی. حضرت مریم نبی تھی، عمران ان کی بیٹی تھی، اور نبی اللہ عیسیٰ کی والدہ تھی. عیسیٰ کی والدہ تھی. تو عیسیٰ کی والدہ اور کتنی عفیف اور پاکدامن خاتون تھی، کتنی عفیف اور پاکدامن ہوگی کہ پروردگار نے ملائکہ کو ان کے اوپر بھیجا، جبریل امین کو ان کے اوپر بھیجا، اور انہیں ایک کمالی خاتون کو پروردگار کر کے ہم پڑھ کے سنایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دینا چاہتا ہے. تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے نظام راضی ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے نظام راضی ہو گئی. ایک کمالی عورت جس نے کبھی مرد کو نہ دیکھا ہو، اسے یہ کہا ہے کہ پروردگار تمہیں بغیر موت کے بیٹا دینا چاہتا ہے، اور ملائکہ اس سے بات کرے، اور وہ ان کا نبی نہیں کہا جاتا، لیکن وہ کس مقام پہ فائز تھی کہ ملائکہ اس سے گفتگو کرتے تھے، ان کا لگا صدیقہ. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی صدیقہ اور ہوتی ہے، قرآن کی صدیقہ اور ہوتے ہیں، اور یہ بتائے صدیق اور صدیقہ ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ادریس کو آپ پتہ ہے، حضرت ادریس میں اتنی طاقت تھی کہ زمین کو اٹھا کے لے گئے، آسمان کو پروردگار سے دعا کرنے تو عذاب. حضرت ادریس کو پروردگار نے صدیق کہا، اور آپ ان کی ڈیتھ کا رفعنا مکان نبیہ، 5ویں آسمان پہ ان کی روح کو قبض کیا. جس کی روح 5ویں آسمان پہ قبض ہو، جو جد خدا ہو، جو زمین اور آسمان کی طاقت ہو، اس کو بولتے صدیق. یہ صدیق جو ہے وہ کبھی انشاءاللہ صدیق کے اور بھی معنی واضح کریں گے تفصیل سے، لیکن میں ایک جملہ رہا ہے کہ اور آگے بڑھوں اور بی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کو آگے بڑھاؤں. ایک مرتبہ سلام. تو حضور پہ کلمہ پڑھنے والے تو بہت تھے، کلمہ تو بہت لوگوں نے پڑھا، تو سارے صدیق تھے؟ نہیں. حضور کے ساتھ بیٹھنے والے بھی بہت تھے، تو سارے صدیق تھے؟ نہیں. حضور کے ساتھ ہجرت کا سفر کرنے والے بھی تھے، لیکن صدیق نہیں تھے. تو صدیق کون تھا؟ صدیق وہ تھا جو تلواروں کے حصار میں سویا، اور سو کے اس نے کہا محمد رسول اللہ. وہ صدیق تھا. ایسے نہیں نعرہ جو لگانا تو جو صحیح سے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے دوبارہ ہر اٹھا کے سارے. یہ ہوئی نا بات کی ہے. تو اتنی بلند آواز سے سلوات دیا کرتی ہے. تو صدیق یعنی بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، بہت زیادہ ایمان لانے والا. تو جو سب سے پہلے ایمان لایا، جو تلواروں کے حصار میں اس نے محمد رسول اللہ اپنے امن سے پڑھا،
بستر رسول میں سو کے پڑا وہ صدیق. تو عزیزوں یہ صدیق اور صدیقہ اور صادق آپ کو جو ہے وہ کسی حد تک سمجھ میں آ گیا. ہم نے آپ کو بات کی. تو اب بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہا تمہارا ولی وہ نہیں ہے جو رسول اللہ کی تمام پراپرٹی اور جائیداد کو قبضہ کر لے اور اس کو قبضہ کر کے صدقہ بنا دے. وہ تمہارا ولی نہیں ہے. جو رسول اللہ کے مال کو قبضہ کر کے صدقہ بنا دے وہ تمہارا ولی نہیں ہے. تمہارا ولی وہ بھی نہیں ہے جو زکات دے. تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دے. تو آپ دیکھیے عزیز محترم، آپ دیکھیے ایک شخص جو ہے وہ زکات دے رہے ہیں. اللہ کے رسول جو ہے وہ سفر پہ جا رہے ہیں، کہہ رہے بھائی مدد کرو جہاد کے لیے پیسہ دو. تو وہ دے رہے ہیں کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس نعرہ لگانے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک شخص اگر اپنے گھر کی چیزیں زبردستی جو جس میں دوسروں کا حق ہے ان کو زبردستی لا کے دے رہے ہیں تو شرم صحیح نہیں ہے. کہ اگر شرم مثلا جو وہ بیوی رہتی ہے اس کے حصے کا کھانا اگر کوئی لے کے آ رہا ہے، بچے رہتے ہیں ان کے حصے کا کھانا زبردستی لا رہا ہے اور لا کے جو وہ یہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ میں نے تو اپنا گھر خالی کر دیا اور خدا میرے لیے ہے، صدیق کے لیے خدا کا رسول. بس تو یہ وہ زکات دے رہا ہے. تو اس کے زکات دینے سے تمہیں دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہارا ولی نہیں ہے. تمہارا ولی وہ ہے جو رکوع کی حالت میں زکات دے. جو رکوع کی حالت میں زکات دے وہ تمہارا ولی ہے. یہ تمہارا ولی نہیں ہے کیونکہ یہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. تو خدا کو اس کی نیت پتہ ہے کہ کس نیت سے دے رہا ہے. تو رکوع کی حالت میں کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ رکوع کی حالت میں زکات دو. کہیں لکھے ہی مولوی صاحب موجود ہیں رکوع کی حالت میں زکات دے سکتے ہیں. ہمارے تو پھر ویسے ہی نہیں دیتے. اچھا وہ ہم پہ لگاتے ہیں آپ زکات نہیں دیتے. ارے آپ سب کچھ آلے رسول کا دبا کے بیٹھ گئے. ہم سے پوچھتے ہیں کہ زکات نہیں دیتے، آپ زکات نہیں دیتے. ہم زکات دیتے ہیں 9 چیزوں کے اوپر ہمارے یہاں زکات واجب ہے تو ان میں زکات دیتے ہیں. تو ہم 9 چیزوں کے اوپر زکات دیتے ہیں. لیکن 10واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا کہ خمس سے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے یا میں مجلس کو جو ہے وہ مختصر کروں. جان نہیں مجلس کو تھوڑا سا قریب آئے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. دیکھیں 10واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. مسلمانوں سے سنیے، غور سے سنیے گا، کیونکہ جو لوگ خمس نہیں دیتے عملی طور پہ وہ بھی وہی ہیں انہی کے ساتھ. جو لوگ خمس حق کے زہرا ہے. فاطمہ زہرا امام مہدی کا حق ہے تو فاطمہ زہرا کے بچوں کا حق ہے. تو جو خمس نہیں دیتا وہ حق کے زہرا کھا رہا ہے. تو اب آیت آئی وَعْلَمُوا، جان لو انما غنیمتم من شیء، تم جو ہے وہ غنیمت حاصل کرتے ہو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پس اس میں 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو 6 اسٹیک ہولڈرز، 6 حصے دار بتا دیے. تو گائے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟
لیکن خمس میں جو 6 حصے، 3 حصے جو ہے وہ اللہ رسول اور ذی القربہ کے، اور 3 جو ہے وہ سادات کے، جو یتیم مسکین اور ابن سبیل جو سید ہو گئے. تو یعنی آدھا جو خمس ہے وہ صحب امام ہے، اللہ رسول اور اہل بیت کا ہے، اور آدھا خمس سے ہے وہ صحب سادات ہے، جو سادات ہیں ان کو حاصل ہو. اب اگر آپ سوئیں گے تو پھر پیغام نہیں پہنچے گا، تھوڑا سا آپ کو جاگنا ہوگا، جاگ کے سننا ہوگا. یہ میرا نہیں، یہ بیوی کا حق ہے، اور میں ان کی طرف سے جو وہ وکالت کر رہا ہوں. بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والا. تو دیکھیے سادہ رسول اللہ کی جو نسل ہے، رسول اللہ کے جو بچے ہیں، یہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں کھا سکتے. یہ جملہ آئے گا، مجھے سوتے ہوئے گزر جائیں گے، میں تو پوری مجلس سوچے نہیں چلی جائے گی. آپ جو لوگ غور نہیں کریں گے، میں باتوں باتوں میں جملہ مار دوں گا، نہیں سمجھ پائیں گے. تو اس سے جا کے مجلس سنی. تو یہ کہا کہ سادات زکوٰۃ کھا سکتے، زکوٰۃ صدقہ اور زکوٰۃ خیرات کھا سکتے، خیرات کا پیسہ سادات کھا سکتے. رسول اللہ کے بیٹے بتائیے، میں آپ سے پوچھ لوں، سارے بتائیں خیرات کا پیسہ رسول اللہ کے بچے سید کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتا. اچھا دوسری طرف سے انہوں نے بول کے نہیں، وہ جو غنیمت کے لیے کہا کہ غنیمت اگر جنگ ہو، جنگ میں غنیمت حاصل ہو تو اس کے بھی اس میں 5واں حصہ اللہ رسول اہل بیت اور یتیم مسکین اور ابن سبیل کا ہے. تو اس کا مطلب ہے جنگ ہوگی تو سادات کھائیں گے ورنہ بھوکے مریں گے. اس لیے کہ وہ کھا ہی نہیں سکتے، خیرات نہیں کھا سکتے. تو دیکھیں جو انہوں نے ظلم کیا ہوگا ان کے باپ دادا نے، وہ تو جانے دیں اسے. ابھی اس کی بات جو ہے وہ میں آگے بڑھاتا ہوں، ابھی ان کی بات کر رہا ہوں. تم زکوٰۃ جو وہ سادات ہیں، رسول اللہ کے بچے یہاں ہندوستان پاکستان کراچی میں بھی ہیں. ابھی شیعہ ہو سنی ہو، مجھے اس سے کہا مسلمان اگر وہ ہے تو دین اسلام پہ وہ ہے، رسول اللہ کا بچہ ہے وہ، تو زکوٰۃ خیرات نہیں کھا سکتا. تو تم نے کیا کیا؟ الٹا ہم پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ اہل تشریف زکوٰۃ نہیں دیتے. ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو تم خمس کر دیتے، ساکے سادات کر دیتے. سادات تو تمہارے حساب سے بھوکے مر رہے ہیں، تمہیں تو سادات کی رسول اللہ کے بچوں کی فکر نہیں ہے. تو جسے رسول اللہ کے بچوں کی فکر نہ ہو اسے رسول اللہ کی کیا فکر ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد میں. میں نہیں پتا پیغام مل رہا ہے آپ کو یا نہیں مل رہا. بھئی کیا دین اور مذہب ہے کہ زکوٰۃ اور خیرات کھانے والے بھی رضی اللہ، اور جو جن پہ صدقہ حرام ہو وہ بھی رضی اللہ. رضی اللہ. حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ ماشاءاللہ آپ نے درود بھیجا، لیکن اب جاگ کے سنیے گا مجلس سے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ جی، رسول اللہ کی جو جگر گوشہ ٹکڑا ہو، جو رسول کا ٹکڑا ہو وہ بھی رضی اللہ، اور جو باہر سے آئے وہ بھی رضی اللہ. یہ کیسا دین مذہب ہے؟ آپ نے دین مذہب کو اس میں تھوڑی امینڈمنٹ کر لیں. 28ویں امینڈمنٹ جو ہے اس کے بارے میں ہو کہ رضی اللہ کون ہے اور سلامت علیہ کون ہے، جس کی ماں کو اللہ نے سلام بھجوایا ہو اور جسے رسول ان کے دروازے پہ آ کر بار بار سلام کرتے ہو، وہ فاطمہ اس کو سلام اللہ علیہ نہیں کہتے، اس کو رضی اللہ کہتے ہیں. وہ آپ کی دعا کی محتاج نہیں ہے، وہ پروردگار کی رضایتوں کی مظہر ہے. ان اللہ یرضا برضا کے
میں کہا ان اللہ یحسب فاطمہ برزۃ منی فمن احسبها احسبنی، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، جس نے انہیں غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ تو دوستو جنہوں نے غضب نہ کیا وہ تو کیا، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے زندگی گزاریں کہ بی بی فاطمہ زہرا کی رضایت حاصل، کس طرح سے ہم زندگی گزاریں کہ حضرت فاطمہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ فاطمہ جنہوں نے اپنا محسن دیا، اپنا حسن دیا، اپنا حسین دیا، اپنے تمام بچے دیے، وہ فاطمہ جسے ولایت کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا، اپنی پسینہ تڑوا دی، وہ فاطمہ اگر آپ ولایت کے بارے میں سستی کریں گے وہ آپ سے راضی ہوگی۔ سوچیں ذرا اپنے گریبان میں انسان جھانک کے دیکھے کہ بیوی مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں یہ مشکل مرحلہ ہے۔ حضرت حضور نے یہ فرمایا، یہ ہمیں حضور نے فرمایا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ ناراض، جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض، جس پہ فاطمہ نہ اس پہ اللہ ناراض۔ دیکھیے کل ہم نے مباہلہ کے حوالے سے بات کی تھی نا، پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ صادق کسے کہتے ہیں، صادقین کسے کہتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر یہ بھی بتایا کہ صدیق کسے کہتے ہیں۔ صدیق فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے صبح و شام غریبوں کو کھانا کھلائے اور صدقہ کرے تو پروردگار اسے صدیق کا اجر اور ثواب عطا کرے، ان کی فہرست میں وہ لہذا صدیق نہیں بنے گا، صدیق کے ایکویلنٹ آ جائے گا، قریب آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص ہے وہ صدقہ کرے گا کثرت سے، تو صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق اسے کہتے ہیں جو بات کہے وہ پوری ہو جائے۔ تو مدینے میں چاندنی رات تھی، چاندنی رات میں جو آپ کو پتہ ہے کہ جب چاند ہو جاتا ہے اگلے دن عید ہوتی ہے تو بچوں کے جو نئے نئے کپڑے آتے ہیں، تو تمام بچوں کے نئے نئے کپڑے آئے، وہ اپنے کپڑے دکھا رہے تھے، اور امام حسن اور امام حسین ان کے پاس پرانے کپڑے تھے، نئے کپڑے ان کے عید کے نہیں بنے تھے۔ ملکۃ العرب کی بیٹی فاطمہ زہرا، اس کے بچے پرانے کپڑوں میں عید کریں، تو جب بچے زیادہ مچلنے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچہ جب آپ کو پتہ ہے چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ضد کرتا ہے، تو کہا اماں ہمارے کپڑے نہیں آئے، تو بی بی کی زبان مبارک سے یہ نکل گیا جملہ کہ تمہارے بچے جو ہے وہ درزی کے پاس ہیں، درزی لے کے آئے گا۔ بچے روتے ہوئے سو گئے، تو سونے کے بعد ایک مرتبہ دروازے میں دستک ہوئی، بی بی نے پوچھا کون؟ کہا میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں۔ یہ کون سی بی بی ہے کہ رضوان جنت بھی جب اس کے دروازے پہ آتا ہے تو رضوان نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے کہ میں حسنین کا خیاط ہوں، درزی ہوں، ان کے لیے کپڑے لے کر کے آیا ہوں۔ اور بیوی کو کپڑے دیے اور بچوں نے جو ہے وہ نئے کپڑے پہنے، جنت سے ان کے لیے کپڑے آئے۔ تو یہ کمال ہے، یہ قربانی ہے اس بیوی کی، اور یہ کتنے کمالات ہیں۔ بیوی نے جوہر انسانیت کو کتنا بلند کیا کہ اپنے ابو صدیقہ کی ایک مثال دی کہ بیوی کی زبان مبارک سے نکلا ہے تمہارے کپڑے خیاط کے پاس ہیں، اور ادھر مشیت نے جو ہے وہ رضوان کو حکم کیا کہ بچوں کے لیے کپڑے لے کے جاؤ۔ سلوات پڑھیے محمد والے۔
تو فضیلتیں حضرت فاطمہ کے گھر کا طواف ہے، فضیلتیں طواف ہے. جبریل ملائکہ، آپ نے ملائکہ جو وہ روٹیاں نہیں کھاتے، یہاں کی روٹیاں ملائکہ، لیکن فاطمہ کے گھر کی روٹیوں کے لیے لائن لگا کے رکھتے تھے. پروردگار سے اجازت لیتے تھے کہ ہم فاطمہ کے گھر چلے جائیں. کیوں لگتی تھی؟ وہاں سے حکم ہوتا تھا، اجازت ملتی تھی. تو کبھی کوئی یتیم بن کے آ رہا ہے، کبھی کوئی اسیر بن کے آ رہا ہے، کبھی کوئی مسکین بن کے آ رہا ہے. رضوان جنت جو وہ درزی بن کے آیا. اور فاطمہ کے دروازے پہ رسول جب آتے تھے تو رسول بھی سلام کرتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اصل محترم میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں آیت تطہیر کا کانٹیکسٹ آپ کو جو ہے وہ بیان کروں، آیت تطہیر کا سیاق و سباق آپ کو جو ہے وہ بیان کروں، کیونکہ ہم آیت کو صرف پڑھ لیتے ہیں، اس کا جو سیاق و سباق ہوتا ہے اس سے ناواقف ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم جو وہ جواب نہیں دے پاتے. جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کو جواب دینا اور دین کی تبلیغ کرنا. اور کل میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب ان دونوں نے در سیدہ پہ آنے کی اجازت چاہی تو بیوی نے منع کر دیا. پھر انہوں نے ابو الحسن کے ذریعے سے اجازت مانگی تو ابو الحسن نے آگے حضرت فاطمہ سے کہا کہ وہ دونوں آنا چاہتے ہیں اور آپ کی عیادت کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے معذرت کرنا چاہتے ہیں. تو مولا علی نے اجازت دی تو حضرت فاطمہ نے ان سے منہ پھیر لیا، ان سے منہ پھیر لیا، بستر پہ دیا. انہوں نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا. 3 مرتبہ سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا اور کہا میں مرتے دم تک تمہارے خلاف تفریق کروں گی اور جب رسول اللہ کے پاس جاؤں گی تو تمہاری شکایت. میرا یہ سوال تھا اس سننے والے مجمع سے کہ ہمارے ہاں جس طرح یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ لعنت بھیجو، لعنت بھیجو بیوی کے قاتلوں پہ، لعنت بھیجو بیوی کے حق پر ظلم کرنے والوں پہ، لعنت بھیجو. اگر حضرت علی بھی اسی طرح سے لعنت بھیج دیتے، بی بی فاطمہ زہرا بھی اسی طرح سے لعنت بھیج دیتی تو یہ پیغام کون پہ ہوتا؟ یہ پیغام پہنچتا یا نہیں پہنچتا؟ نہیں پہنچتا پیغام. تو انہوں نے تحمل کیا اور تحمل کر کے جب وہ آگے دونوں تو بیوی نے اپنی ناراضگی کو ریکارڈ کرایا. کہا تم نے رسول اللہ سے ہی سنا تھا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس سے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. کہا سنا ہے، کہا سنا ہے. تو پھر میں اللہ کو، اس کے ملائکہ کو اور یہاں موجود لوگوں کو گواہ ٹھہرا کے کہتی ہوں کہ تم نے مجھے اذیت پہنچائی اور میں مرتے دم تک تمہیں معاف نہیں کروں. ان کے جانے کے بعد امیر المومنین سے کہا کہ میرے جنازے میں نہ لانا، میری قبر پہ نہ لانا، قبر کا نشان مٹا دینا علی. یہ میرے میں سے کوئی بھی میری قبر پہ نہ، قبر کا نشان مٹا دینا. تو حضرت فاطمہ کا جو مسئلہ ہے نا تھوڑا جتنا ہم سمجھتے ہیں اس سے تھوڑا ذرا بہت آگے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو چاہ رہا تھا کہ آیت تطہیر کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ آپ کو بیان کروں. اگر آپ کی توجہات ہیں اور آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بیان کروں کہ بی بی فاطمہ زہرا کے کتنے حق تھے جو آپ نے طلب کیے. جب آپ دربار گئی تو آپ نے اپنا حق طلب کیا. تو میں نے ایک مجلس پڑھی تھی، اس میں تفصیل سے وہ حق بتائے تھے، تو میرے
پاس ابھی وہ وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو نوجوان موجود ہیں وہ حق آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا جو حق ہے وہ میراث کا تھا۔ اسلام میں مولانا صاحب موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، اسلام میں میراث ہے، میراث کا قانون ہے۔ وہ قانون تمام انسانوں کے لیے اور نبیوں کے لیے بھی ایک جیسا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی جو ہے وہ ان کی کوئی میراث نہیں ہوتی، نہیں، نبیوں کی بھی میراث ہوتی ہے۔ نبیوں کی جو میراث ہوتی ہے وہ یتیم خانے میں منتقل نہیں ہوتی، بلکہ جو ان کا وارث ہوتا ہے اس کو ملتی ہے۔ تو اسلام میں جو قانون وراثت ہے اس کے لحاظ سے بیٹی کا حصہ ہے۔ اگر بیٹی ہو اور بیٹا ہو تو قرآن مجید یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کے دو حصے ہوتے ہیں، بیٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو وہ حصے بنتے ہیں، بیٹے کا حصہ ڈبل ہوتا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صرف ایک ہی بیٹی تھی اور پوری کی پوری حضور کی میراث اسی بیٹے کی تھی۔ تو اس لیے پہلا جو حق تھا بی بی فاطمہ زہرا کا وہ میراث جو آپ کے والد سے آپ کو پہنچی تھی۔ اور جب یہ کہا، یہ میں نے جملہ پہلے دے دیا تھا، مجھے نہیں پتا آپ بھول گئے نہیں بھول گئے، کہ ولی وہ نہیں ہوتا جو حضور کا مال قبضہ کر کے اسے صدقہ اور زکات مانگے، ولی وہ ہوتا ہے جو حالت رکوع میں زکات دے۔ یہ جملہ کہا تھا نا میں نے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب حضور کی آنکھ بند ہوئی تو حضور کی جتنی پراپرٹی تھی انہوں نے دبا لی اور کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے، پہلے صاحب نے کہا کہ ہم گروہ انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں، جو ترکہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے اور وہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ انما معاشر الانبیاء لا نورث، بغیر میراث کے مرتے نبی بغیر میراث کے ہوتا، نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، بغیر وارث کے مرتا ہے، بغیر وارث کے مرنا تو ایک ہے۔ اس لیے بی بی نے جواب میں دو آیتیں پڑھی، زیادہ پڑھی نہیں، میں دو آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہا کہ توجہ کیجیے گا میری طرف، دو جملے میری طرف دیکھیے گا۔ سلیمان نبی، داؤد نبی، تو پہلے داؤد تھے، داؤد کا بیٹا سلیمان، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، سلیمان بھی صاحب درد، داؤد بھی صاحب درد۔ داؤد کا جو درد و تاج تھا اور جو سلطنت تھی وہ سلیمان کو ملی۔ تو وہ قرآن مجید نے لکھا وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، قرآن مجید نے 1,24,000 نبیوں میں سلیمان و داؤد کا کس لیے انتخاب کیا کہ یہ مت کہنا کہ صرف علم اور نبوت کا ورثہ تھا، بلکہ یہاں پہ سلطنت تھی، گھوڑے تھے، خزانے تھے، فوجیں تھی۔ تو جو سلیمان کی فوجیں تھی ان کے وارث، جو داؤد کی فوجیں تھی ان کے وارث سلیمان ہوئے۔ تو جب سلیمان داؤد کا وارث ہو سکتا ہے، داؤد کے تخت و تاج کا وارث ہو سکتا ہے، تو فاطمہ زہرا محمد مصطفیٰ کی وارث ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ ہاں تو اگر آپ سبحان اللہ کہے کہ جو وہ اپنی موجودگی ظاہر کرتے رہیں گے تو میں جلدی جو وہ اس کو گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ تو دیکھیے سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، سلیمان صاحب درد تھا، 1,000 گھوڑے ملے
سلیمان کو اپنے والد سے نبوت کی میراث نہیں ہوتی، صرف علم کی میراث نہیں ہوتی، صرف روحانیت کی میراث نہیں ہوتی، مال کی میراث ہوتی۔ پھر اس کے بعد بیوی نے مثال دی کہ حضرت زکریا جو بوڑھے ہو گئے اور عورت میں بہانش تھی اور اولاد نہیں ہوتی تھی، تو انہیں یہ خطرہ تھا کہ جو میرے رشتہ دار ہیں دور پرید کے، وہ میری جو بھی میری چیزیں ہیں ان پہ قبضہ کر لیں گے، میرا مال ہے وہ یتیم خانے میں جمع ہوگا یا دور پرید کے رشتہ دار قبضہ کر لیں گے۔ تو زکریا نے ہاتھ اٹھا دیے، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، مجھے اپنے پاس سے ایک ولی دے دے۔ کون کہہ رہے؟ زکریا کہہ رہے، زکریا محراب میں دعا کر رہے، اور یرثنی کا میرا وارث ہو، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، آل یعقوب کا وارث ہو۔ تب جملہ سنیے گا کہ آل یعقوب سے نبوت میراث ملے گا اور مجھ سے میرا مال میراث ملے گا۔ اب ساتھ ہی نہیں ہے تو میں نہیں پڑھ سکتا، تو میں جب آپ سے اجازت چاہوں گا نا۔ بلند آواز سے سارے صدا پڑھے دوسری سے جے بجے۔ دیکھیے یہ دو آیتیں تو جو حدیث قرآن کے نص قرآن کے خلاف ہو اسے زمین پہ دیوار پہ دے مارو، فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس کی کوئی ویلیو نہیں، بھلے سے کافر کیوں نہ کہیں پہ بھی ہو۔ جو حدیث نص قرآن کے خلاف ہو، جنہوں نے جھوٹی حدیثیں کہی، حضور پہ جھوٹ بولا، تو دوستو پہلا جو حق بیوی کا وہ ورثہ تھا، یہ پہلا ہو گیا۔ دوسرا، جو مسلمان جس میں جنگ کرتے ہیں، جیسے مسلمانوں نے خیبر میں جنگ کی، تلوار چلائی، اب کتنی چلائی کتنی نہیں چلائی اس کی آپس آگے لوگ بتاتے ہیں کہ کس نے کتنی چلائی، کس نے کتنی نہیں چلائی، کون بھاگ گیا، کون پلٹ کے واپس آیا، کون فرار تھا، کون کرار تھا۔ اب یہ تفصیل میں نہیں بتا سکتا، میں آپ کو یہاں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ خیبر سے جو مسلمانوں کو غنیمت ملی، جس سے ان کے گھر بن گئے اور ان کی غربت مال و دولت میں تبدیل ہو گئی، اس کا 5واں حصہ فاطمہ زہرا، یعنی اس میں سے 6 حصے ڈالے، 6 سے زیادہ بتائے تھے۔ کتنے بتائے تھے؟ 6، ایک اللہ، دوسرے رسول، تیسرے فاطمہ زہرا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے اس کا خمس ہے، وَلِلرَّسُولِ، رسول کے لیے اس کا خمس ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور کس کے لیے ہے؟ قرابت داروں کے لیے۔ تو قرابت دار کون تھے؟ حضور کے ایک ہی بیٹی تھی اور اس کے 2 بچے، تو یہ خمس ان کا ہے، یعنی تیسرے شراکت دار وہ ہوئے، اور باقی جو ہے وہ یتیم اور مسکین اور جو سفر میں رہ گیا سادات میں سے، تو یہ ان کے ہو گئے مال سادات۔ تو بھائی تیسرا حصہ فاطمہ، اس میں تیسرا حصہ فاطمہ زہرا ان کے بچوں کا ہو گیا۔ تو یہ دوسرا حق میں نے آپ کو بتایا، پہلا میراث کا بتایا، دوسرا میں نے آپ کو خمس کا بتایا، اور تیسرا جو ہے وہ سلمان کی بات۔ اب میں یہاں پر ایک حکم کروں آپ کو کہ کل صبح جب فجر کا وقت ہو تو آپ نماز پڑھیے گا، یہ حکم ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی اس کو انجام دے، ہو سکتا ہے کوئی انجام نہ دے، تو ہم لوگ کیونکہ گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے آگے کبھی عمل کرتے ہیں،
کبھی عمل نہیں کرتے. توجہ ہے نہیں کہ یہ کھو گئے. کون سا حق بتانا ہے ابھی؟ تیسرا حق بتانا ہے. تو اب حضور کو اگر حکم ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں حضور عمل نہیں کریں گے. ہاں کس نے میری بات سمجھی ہے کس نے نہیں سمجھی؟ بتائے بغیر تو آج نہیں ابھی بعد میں بلائیے نہیں بلائیے, آج تو پورا ہی کر کے جاؤں گا. حضور کو اگر حکم ہو پروردگار کی طرف سے کہ تم ایسا کرو تو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ فوراً کریں گے یا تاخیر سے کریں گے؟ فوراً کریں گے. تو آپ سورہ اسراء میں آیت نمبر 26 ہے, نکالیے. سورہ اسراء میں آیت نمبر 26 ہے, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اس میں کوئی ترجمے کا اختلاف نہیں ہے, اس میں کوئی تفسیر کا اختلاف نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں اختلاف کا اختلاف. میں نے کل جتنی بھی باتیں بولی قرآن سے اس میں اختلاف تھا بتائیے آپ اگر موجود تھے, تھا اختلاف؟ نہیں تھا. تو وہ آتے یعنی دے دو, ذَا الْقُرْبَى قرابت داروں کو دے دو, قرابت داروں کو ان کا حق. تو قرابت دار کون ہوئے؟ کیا بتایا قرابت دار کون ہوئے؟ فاطمہ زہرا اور ان کے 2 بچے. کون ہوئے؟ فاطمہ زہرا اور ان کے 2 بچے. یہی تو 5 ہے نا. کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو یہی قرابت دار ہیں, انہی کے لیے خمس کو کہا اور انہی کا حکم ہوا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. تو جب سرکار کو یہ حکم ہوا وَآتِ دے دو اپنے قرابت داروں کو ان کا حق, تو حضور نے فاطمہ زہرا کو بلایا. بی بی تشریف لائی اور بھی لوگ ہیں, گواہ بھی ہیں, ام ایمن بھی ہے. بلا کے حضور نے کہا کہ یہ فتح کے باغات ہیں جن پہ مسلمانوں کے لیے گھوڑے نہیں چلے, کوئی اونٹ نہیں چلے, کوئی تلواریں نہیں چلے, کوئی زحمت نہیں ہوئی, انہوں نے مجھے لا کے دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا تھا کہ جو مال رسول اللہ, جو مال بغیر چل کے رسول اللہ کے ہاتھ لگے گا وہ رسول کا ہوگا. اس میں بھی 6 اسٹیک ہولڈرز ہوں گے جس میں تیسری فاطمہ زہرا ہو کے 2 بچے. تو یہ کہاں پر ہے؟ یہ سورہ حشر ہے. سورہ حشر کہاں ہے؟ سورہ حشر جو 28ویں پارے میں. سورہ حشر 28ویں پارہ سورہ مجادلہ سے شروع ہوتا ہے, اس کے بعد سورہ حشر. تو سورہ حشر میں 5ویں اور 7ویں آیت کریمہ میں ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فما وجدتم علیہ من خیر ولا نکاح ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ عزیز حکیم. اب یہ تو ٹائم تو آؤٹ ہی ہے, وہ آؤٹ چلے گا لیکن بات تو میں پوری کرنے جاؤں گا. تو دوستو حضرت فاطمہ کو بلایا, بولے یہ فدیہ کی ہے یا آپ لے لیں, میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں. تو جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں, غور سے سنیے گا میری بات, جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بی بی فاطمہ کو دیا اس کی سند کہاں ہے؟ سند اس نے پھاڑ دی. تم یہی نہیں سمجھ سکے, جو سند پھٹ جائے وہ ان لوگوں کی سند نہیں ہوتی, یہ وہ سند لے کے آتے ہیں جو پھٹ نہیں سکتی. قرآن نے کہا کہ رسول قرابت داروں کو ان کا حق دے دو, یہی ہے اس کی سند ہے.
صلوات علی محمد والے محمد. اے سند ہے، سند ہے یا نہیں ہے؟ سند ہے یا نہیں؟ بولیے سند. وآت ذل قربى حقہ، یہ ریپیٹ ہوئی ہے 2 مرتبہ یہ آیت کریمہ. وآت ذل قربى حقہ، بیوی کو بلا کے تیسرا حق ہے بیوی کا. اور چوتھا حق کیا ہے؟ مانف ہے، یعنی جو رسول اللہ کے پاس پہ کا اموال تھا اس میں بھی بیٹی 4 حق ہیں بیوی کی. کتنے حق ہو گئے؟ 4. تو دوستو یہ 4 حق ہیں جو بیوی نے ان کا مطالبہ کیا، لیکن حکومت نے، ریاست نے انہیں فاطمہ زہرا کو ان کا حق دینے سے انکار کر دیا. وہ فاطمہ جو رضایت پروردگار کا مسئلہ ہے، وہ فاطمہ جو صدیقہ ہے قرآن کی نظر میں، قرآن کی نظر میں. دیکھیں قرآن مجید میں اگر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو آیت حتیم کا جو کنٹیکس بیان کرنا تھا وہ چھوڑے تھے، تو میں یہیں پہ جو ہے وہ مسائل شروع کر دوں. ایک جملہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ بات ہدیہ کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی میں کہہ رہا ہوں لوگوں سے جو سمجھ میں نہیں آئے گا. جب قبر میں جاؤ گے تو پوچھیں گے کہ تمہاری کتاب کیا ہے؟ تو کہا وہ کتاب قرآن ہے. تو کہا وہ تو تم نے کبھی کھول کے نہیں دیکھی، تو تمہاری کہاں سے ہوگا؟ توجہ ہے نہیں؟ کیا جملہ بولا اس نے؟ کیا جملہ بولا اس نے؟ جو تم نے کھول کے نہیں دیکھی تمہاری کہاں سے ہوگی بھائی؟ وہ کتاب ہو جو تم نے کھول کے دیکھی ہو. ماں کتاب ہو. قبر میں پوچھا جائے گا نا تیری کتاب کیا ہے؟ تو اگر کوئی فرشتہ پوچھے تیری کتاب کیا ہے تو کیا جواب دو گے؟ قرآن. تو قرآن کھول کے نہیں دیکھا تو پھر کیا ہوگا؟ مان لے گا وہ یہاں اگر پولیس والا نہیں ہوا 100 روپے میں جو ہے وہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے، وہ تو آگے سے ہٹے گے. پھر تو اس لیے بولوں میں آپ کو ایڈریس دے رہا ہوں، اگر بیوی سے تھوڑی سی محبت ہے تو 28ویں پارے کا آخر جہاں سے 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ ملک، اس سے پہلے والا صفحہ کھول کے دیکھ لینا. بس آپ کو جو ہے وہ بیوی کی عظمت سمجھ میں آ جائے. کیا بولا میں نے؟ کیا بولا میں نے؟ کیا بولا؟ ہاں 28ویں پارے کا آخری صفحہ سورہ تحریم کی آخری آیت 10 11 12 یہ کھول کے دیکھ لینا. اگر میں قرآن الٹا پکڑ کے کھڑا ہوں، مولانا کہیں گے کیا ہو گیا بھائی؟ مولانا صاحب الٹا کیوں پکڑے ہوئے آپ قرآن؟ ہاں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مثال دیتا ہے 2 نبیوں کی بیویوں کی، اور مومنوں کے لیے مثال دیتا ہے فرعون کی بیوی کی. تو بھائی تم طے کر لو تم مومن ہو یا کافر ہو. اگر تم مومن ہو تو فرعون کی بیوی کو پروٹیکشن دو گے، اگر کافر ہو گے تو نبی کی بیوی کو پروٹیکشن دو گے. صلوات علی محمد علی محمد. دیکھیں آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کافروں کے لیے لوط کی بیوی کی اور نوح کی بیوی کی. فکانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتهما. وہ ہمارے 2 نیک بندوں کی زوجیت میں تھی لیکن انہوں نے ان سے غداری کی. فلم یغنیا
من اللہ شیئا، تو انہیں نبی کی بیوی ہونا اور پتہ نہیں کیا کیا ہونا اور یہ سب ہونا نہیں بچا سکا، اور ان سے خطاب ہوا کہ چلی جا آگ کے اندر، وکیلت اللہ معنی فی النار مع داخلی، جو جا رہے دوزخ میں ان کے ساتھ تو بھی چلے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ نُوحٍ امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. تو قرآن مجید نے یہاں پر آ کر دو بیویاں ہیں جن کی قرآن نے تعریف کی ہے، ایک فرعون کی بیوی ہے اور دوسری نبی کی بیٹی مریم. تو اگر آپ اسی پہ اکتفا کریں کہ مثالی عورتوں سے دو تھیں جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے، ایک آسیہ فرعون کی بیوی، دوسری مریم عمران کی بیٹی، نبی کی بیٹی، حضرت مریم نبی کی بیٹی، یہ نہیں ہے، تو اس سے پھر ان کی برتری ثابت ہوتی ہے، ان کی شریعت کی برتری ثابت ہوتی ہے. تو ضرورت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امت میں بھی، ان کے اہل بیت میں بھی کوئی بیوی ایسی ہو جو ان دو پہ سبقت لے جائے. تو آسیہ پہ خدیجہ نے سبقت کی اور مریم پہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم. سیدۃ النساء. تو عزیزو میں نے آپ کو تکلیف دی بہت، اور بی بی فاطمہ زہرا کے بہت کمالات ہیں جو ہم بتانے سے قاصر ہیں، لیکن بی بی کے مسائل بہت ہیں، اور بی بی نے خود اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ماذا علی من شمع تربت احمد اللہ یشم مدد زمانے قوالیہ. جس نے احمد مشتبہ کی خوشبو سونگی ہو، نبوت کی خوشبو سونگی ہو. آخری وقت جب آیا ابن عباس کی روایت کل میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی، میری طبیعت بھی صحیح نہیں تو میں پڑھ نہیں سکا. میری ریکویسٹ ہے کہ لائٹوں کو اگر بند کر دیں تو دو جملے مسائل کے میں بیان کر کے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آخری وقت آیا تو حضرت فاطمہ اپنے بچوں کو لے کر کے آئی حسن حسین کو، تو مولا امیر کو بلوایا کہ امیر المومنین کو بھی بلوائے، اور جب ان کو بلوا لیا تو ایک مرتبہ پیغمبر خدا نے زہرہ مرضیہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے اپنے سینے میں رکھا اور کہا فاطمہ میرے بعد تمہاری حرمت پامال ہوگی، فاطمہ تم پہ دروازہ گرایا جائے گا اور میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے بابا کو پکارے، تم پکاری واہ محمد واہ محمد، اور کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آ رہا. میری بیٹی کیا تم صبر کرو گی؟ بی بی فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو کی قطار کر کے کہا بابا جان میں صبر کروں. کہا بابا میں اپنی مصیبت میں نہیں ہوں گی، میں آپ کے فراق میں ہوں گی. ایک مرتبہ علی کو قریب بلایا، کہا علی محراب کوفہ میں آپ کے سر سے خون جاری ہوگا جس سے آپ کے داڑھی کے بال رنگین ہو جائیں گے. ایک ایک کر کے سب پیش آ حسین کو حسین تم سرزمین عراق میں اس طرح سے قتل کیے جاؤ گے، ذبح کیے جاؤ گے کہ تم بھوکے اور پیاسے ہو گے.
اور تمہارا خون پتھروں پہ بہے گا اور کوئی تمہیں اٹھانے والا نہیں ہوگا. حسن تمہیں زہر دیا جائے گا. حضور سب کو بتاتے رہے. ایک مرتبہ علی کا ہاتھ قریب کر کے فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں دیا. علی میں تمہیں فاطمہ کو امانت کے طور پہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں. عزیزوں ذرا سوچیں, فاطمہ رسول اللہ کی امانت ہے. جب فاطمہ پہ دروازہ گرا ہوگا, علی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ رسول اللہ نے فاطمہ کو امانت کے طور پہ دیا تھا. بیوی نے آگے بڑھی اور رسول اللہ کو چومنا شروع کیا. اس کے بعد رسول اللہ بہت روئے اور اس کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے پڑھا اور رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور دوستوں پھر وہ وقت آیا جو رسول اللہ نے بتایا تھا. رسول اللہ نے بتایا تھا اسما جو ہے وہ اس گھر کی چاہنے والی جو صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی امین راز ہے. تو اسما سے یہ کہا, جب بی بی کا آخری وقت آیا تو اسما سے کہا اسما آپ میرے مرنے کے بعد کسی کو آنے نہیں دیتے. روایت کہتی ہے کہ جب بی بی کے مرنے کی خبر پھیلی تو حضرت عائشہ چاہتی تھی کہ اندر آئیں. اسما نے روک دیا, نہیں آپ اندر نہیں آ سکتے. کہا کہ کیوں؟ کہا بی بی نے وصیت کی, منع کی. تو مرنے سے پہلے روایت کہتی ہے کہ بی بی 40 دن کے لیے بیمار ہوئی, سخت بیماری. اور ظہور کے بعد بی بی 75 دن زندہ رہی. 75 دن کا بھی قول ملتا ہے, قول کے مطابق 90 دن زندہ رہی. تو بی بی کا جسم جو ہے وہ گھٹتا جا رہا تھا, گوشت گھٹتا جا رہا تھا. بی بی کی صرف ہڈیاں رہ گئی تھی. بی بی کا پہلو شکستہ تھا. بی بی کی کمر جھک گئی تھی. 18 سال کی فاطمہ, جس کے بچے 6 سال کے حسین, 7 سال کے حسن, اور اس کے بعد زینب اور ام کلثوم, 4 چھوٹے چھوٹے بچے. ایک مرتبہ ابو الحسن کو بلایا اور کہا ابو الحسن میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہوں. تنہائی میں بات کی. کہا کہ ابو الحسن میں نے زندگی میں کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا, میں نے زندگی میں کبھی آپ سے خیانت نہیں کی. کہا نہیں فرزند دختر رسول, آپ بہت ہی پاکیزہ ہیں, آپ نے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. کہ ابو الحسن میں آپ کی جدائی پہ بہت گرا ہے, بچوں کی جدائی گرا ہے, لیکن میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ابو الحسن نے گریہ کیا. کہا کہ میں اب اکیلا رہ گیا, اب میری راتیں جو ہے وہ جا کے گزرے گی, اب میرا سب کم ہو گیا. 30 سال تک چھوٹے چھوٹے فاطمہ زہرا کے بچوں کو پالنا ہے. ابھی 11 ہجری ہے, ابھی 40 ہجری تک 30 سال تک علی نے زہرا بن کے بچوں کو پالا. زہرا کے بچوں کا میری وصیت ہے کہ آپ امامہ سے شادی اگلے دن سے, یہ مرد کو بیوی کے بغیر نہیں رہنا چاہیے, اگلے دن آپ امامہ سے شادی کر لیجیے گا, وہ میرے بچوں کے حق میں میری طرح ہے. اور علی آپ مجھے غسل دیجیے گا, آپ مجھے کفن دیجیے گا, اور مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیجیے گا. اور جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے ان میں سے کسی کو میرے جنازے پہ آنے نہیں دیجیے گا. وصیت کی. اسما کہتی ہے بی بی نے غسل کیا, اجلا لباس پہنا, خوشبو لگائی, اور کافور کہا یہ رسول اللہ نے کلایا ہوا کافور تھا, یہ اس کا حصہ میرے سامنے رکھ دینا. اور اس کے بعد کہا بی بی کمرے میں گئی, دروازہ بند کیا. کہا ہمراہ, کہا کہ اسما اگر میری آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں.
آواز آنا بند ہوئی اور اس کے بعد اسما نے امیر المومنین کو خبر کی، شہزادوں کو خبر کی. جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو 6 سال کے بچوں کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ ہماری ماں اس بچپنے میں اگر رخصت کر کے جا رہی ہے تو ان میں کیا گزری ہوگی. روتے ہوئے باپ کے پاس گئے. ماں کے مرنے کے بس آخری جملے 2 جملے زحمت تمام. بس عزیزو ابو الحسن آئے، زہرہ مرضیہ کو غسل دیا لباس کے نیچے سے اور کفن پہنایا. اور اس کے بعد جب کہتی ہے کہ زہرہ کو دفن کرنا چاہتے تھے رات کے اندھیرے میں تو 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور 2 ہاتھ